من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا آدم کو بجز ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، بجز ابلیس کے، بجز شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ اب یہاں ان آیات کے آگے پیچھے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص وقت میں سجدے کا حکم ہوا ہے، ورنہ قرآن شریف کی دوسری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ فرشتوں سے یہ کہا کہ میرا، جیسے یہاں بولتے ہیں، یہ وہ موقع ہے کہ میرا ایک آدمی مٹی سے ایک آدمی پیدا کرنے کا خیال ہے، میرا خیال ہے کہ میں کروں۔ فرشتوں سے کہ جو ہی میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر دوں، پیدا کر دوں اور ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم فوراً سجدے میں جا پڑنا، گر پڑنا۔ فقعوا لہ ساجدین۔ تو یہ امر جو سجدے کا ہے یہ اس سے سب سے پہلے کا ہے۔ اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے اور ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جب میں ایسا کروں، پیدا سویت ہوں، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک بنا کر ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس ونفخت فیہ من روحی، اور میں اس میں اپنی جان ڈال دوں، تو کیا کرنا؟ فقعوا لہ ساجدین، تو گر پڑنا سجدے میں، ساجد بن کے اس کے سامنے گر پڑنا، سجدہ کرنا۔ باقی اور جو متعدد جگہ آیات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مناظرے کے بعد جو اللہ اسماء کی تعلیم ہوئی ہے، جیسے کہ یہاں آیت پہلے گزر چکی، مقابلہ ہوا اور مقابلے کے بعد پھر یہ کہا۔ بہرحال اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، قرآن شریف کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ امر پہلے سے ہوا تھا اور یہاں کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ اس کے بعد ہوا۔ بہرحال آیت چونکہ بعد میں ہے اس لیے پتہ چلتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ یہ سجدے کا حکم جو ہوا ہے یہ اس مناظرے کے بعد ہوا۔ کون سا مناظرہ؟ کہ تم مجھے ان کے نام بتاؤ چیزوں کے، اور وہ نام نہ بتا سکے، کہ آدم کو حکم ہوا تم نام بتا دو، اور انہوں نے نام بتا دیے اور فرشتے ہار گئے۔ اس کے بعد یہ کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، سے یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد واقعہ ہوا ہے، لیکن دوسری آیت سے یہ پتہ چلا کہ نہیں، پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اب سجدے کے معنی کی تحقیق کرنی ہے، بہت غور کرنے کی چیز ہے، بالکل نئی بات ہے اور بہت زیادہ باریک بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے پہلے سب دعا کرو کہ خدا تعالیٰ صحیح عقل اور صحیح فہم دے اور ہدایت کرے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ آپ کو مجھ کو ہدایت نہیں کرے گا تو نہ میں سمجھا سکتا ہوں اور نہ سمجھ سکتا ہوں، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس مضمون کو جب یہ علم کلام کی بحث شروع ہوگی تو میں بیان کر دوں گا اور اس میں لکھ دوں گا اور بہت تفصیل سے بیان کر دوں گا کہ انسان عقل سے سمجھ نہیں سکتا اگر خدا کی توفیق نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو توفیق نہ دے تو اس میں کتنی ہی عقل کیوں نہ ہو وہ صحیح بات نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو دلیلوں سے سمجھا دوں۔ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو
تو اب اس سجدے کے متعلق تین خیال ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام مثل قبلے کے تھے، جیسے قبلے کو سجدہ ہوتا ہے، قبلے کی طرف سجدہ ہوتا ہے، ہوتا سجدہ خدا کو ہے مگر رخ قبلے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی طرف رخ تھا اور سجدہ وہ خدا کو تھا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیم کا ہے، تعظیم و تکریم کے لیے یہ سجدہ کرایا گیا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سجدے کے معنی خضوع اور تذلل کے ہیں، انقیاد اور خضوع اور عاجزی کے ہیں، ان کے سامنے جھک جاؤ، عاجزی کرو، ان کے مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ، یہ معنی ہوں گے۔ لغت میں سجدے کے معنی انقیاد اور خضوع کے ہیں۔ تین قسم کے علماء ہیں اور تین کی یہ رائے، اور اس چیز پر سب متفق ہیں کہ یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ کو عبادت کا سجدہ کرنا کفر ہے، اور اللہ تعالی کفر کے ساتھ حکم دیتا نہیں، کفر کا امر کرتا نہیں۔ آگے نا آپ کے خیال میں تو یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ سجدہ عبادت جو ہے وہ کفر ہے غیر اللہ کے حق میں، اور امر بالکفر خدا سے جائز نہیں ہے۔ کہ اس بنیاد پر یہ سجدہ عبادت تو ہے نہیں، یا سجدہ تعظیم و تکریم ہے، یا سجدہ یہ بمنزل یہ قبلے کے ہے، جیسے قبلے کی طرف سجدہ ہوتا ہے، اور یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سجدہ ہے ہی نہیں، بلکہ سجدے کے یہاں معنی عاجزی اور خضوع اور تذلل اور انقیاد کے ہیں، یعنی سجدہ نہیں ہوا، ویسے ہی عاجزانہ طریقے اس کے سامنے جھک گئے، جیسے ویسے اس طریقے سے سجدہ نہیں ہوا۔ سجدہ شرع کی اصطلاح میں کہتے ہیں ماتھے کو زمین پر رکھنا، پیشانی کو، ماتھے کو، سر کو زمین پر رکھ دینا کیا۔ تو وہ تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ سجدہ ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ جو مشہور سجدہ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ سجدے کے معنی عاجزی کے اور اپنے وہ انقیاد کے اور خضوع کے ہیں۔ تین۔ اب یہ تینوں ویسے بہت مشکل ہیں اور بہت باریک اور دقیق ہیں۔ ایک ایک بات کو آپ غور کرتے چلے، یعنی اگر یہ سجدہ، ابھی لوگ چلے آ رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ گیا یہاں تک کو؟ آپ نے خیال کیا یا نہیں آیا؟ یہ تین چیزیں۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس پر تو یہ اعتراض ہے مفسرین کا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ لام جو ہے لآدم، قبلے کے واسطے لام کا لفظ نہیں آتا بلکہ الہ کا لفظ آتا ہے، اس لیے یہاں قبلہ تو مراد ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبلے کی طرف سجدہ کرنا باعث تعظیم آدم نہیں، کیونکہ سجدہ کرنے والا تو تعظیم کرنے والا ہوتا ہے، اور جس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے وہ معظم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف سجدہ کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے سے افضل تھے، تو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ سجدہ جو ہے یہ اس کو قبلہ بنایا جائے، کیونکہ اس صورت میں فرشتے اگر سجدہ کریں گے قبلہ روح ہو کر، اور وہ قبلہ ہوگا آدم علیہ السلام، تو اس صورت میں آدم علیہ السلام کو کوئی اعزاز نہیں ہونے کا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہوئے قبلے سے مفضول نہیں ہے بلکہ افضل۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ملائکہ اعلیٰ ہوتے ہوئے جس طرح کہ اعلیٰ سجدہ کرتا ہے قبلے کی طرف اور قبلے سے افضل رہتا ہے،
اسی طرح ملائکہ بھی افضل ہیں، اور یہاں افضلیت آدم کی دکھانی منظور ہے، اس لیے قبلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے سے افضل تھے، اس کو آپ سمجھ لیں، اچھی طرح میں بیان کر دوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر قدم رکھنا کفر ہے اور حرام۔ اگر کوئی پاؤں رکھ دے وہ کافر ہے، بے ادب ہے۔ اور قبلے پر پاؤں رکھنا، قبلے میں پاؤں رکھنا، قبلے کے اوپر چڑھنا، قبلے کی دیوار پر پاؤں رکھنا، یہ سب جائز ہے۔ اور نبی کے جسم اقدس پر پاؤں رکھنا کفر ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے سے افضل ہے۔ آپ کے خیال میں ایک ایک ٹکڑے کو سمجھ لینا چاہیے۔ مقصد تو یہ ہے کہ دل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر دوبارہ اس کو بیان کرانا چاہیے تاکہ سمجھ میں آ جائے اور اسے لے کر اٹھے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ رہ گیا کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیم ہے، اور اسی کی بہت بڑی اکثریت ہے، بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی اور علماء اسلام کی اسی طرف ہے کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیم ہے، سجدہ عبادت نہیں۔ بعض لوگوں نے اس سجدہ تعظیم کی تفسیر یہ کی ہے جیسے ہمارے یہاں سلام ہوتا ہے، ایسے اگلے زمانے میں بطور سلام کے سجدہ ہوا کرتا تھا۔ جیسے السلام علیکم جس مفہوم کے لیے آپ یہ لفظ بولتے ہیں، ایسے ہی اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا۔ معاذ آئے یمن سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ یہودی اور نصرانی اپنے بڑوں کی تعظیم کا جب وقت آتا ہے سلام کا تو وہ سجدہ کرتے ہیں اور اس کو اپنے انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تکذیب کی اپنے انبیاء کی، یعنی نبیوں کی طرف اس نسبت کو کرنا جھوٹ ہے۔ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کے حق زیادہ ہے، تو سجدے کی ممانعت تھی۔ بہرحال اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیم جس کو علماء نے بیان کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں اور اسے سمجھنا چاہیے یہ کیا چیز ہے۔ تینوں باتیں آپ کو میں نے بتا دی۔ اب سجدہ تعظیم پر گفتگو ہے کہ یہ سجدہ تعظیم کیا چیز ہے، غور کرنا چاہیے۔ سجدہ عبادت نہیں ہے اور سجدہ تعظیم ہے، اور یہی سلسلہ برابر چلا آ رہا ہے 1000 سالہ کتابوں میں۔ آپ نے خیال سے تعظیم میں اور عبادت میں فرق کیا ہے۔ ثابت ان کو یہ کرنا ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں ہے اور سجدہ تعظیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کیا چیز ہے، تاکہ تعظیم میں اور عبادت میں فرق معلوم ہو جائے کہ تعظیم اس چیز کا نام ہے اور عبادت اس چیز کا نام ہے۔ دونوں میں اگر فرق نہیں معلوم ہوگا تو پتہ نہیں چلنے کا، اور پھر تقسیم سجدے کی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم یا سجدہ تکریم کی طرف یہ تقسیم صحیح نہیں ہونے کی۔ عبادت کے معنی جہاں تک میں نے کتابوں میں تحقیق کی اور معلوم ہوا مجھ کو، تو عبادت کے معنی یا تعظیم کے کہے ہیں یا غایت تعظیم کے کہے ہیں، یا جس شخص کے لیے عبادت کی جائے تو ایسا فعل کیا جائے کہ جو فعل اس شخص کی تعظیم پر دلالت کرے، یہ الفاظ ہیں جن سب کا خلاصہ غایت تعظیم ہے۔ عبادت کے معنی غایت تعظیم، تو ایک تو تعظیم ہوئی اور ایک غایت تعظیم ہوئی۔ بعض لوگوں نے اس کی تعریف یہ کی ہے عبادت کی کہ جس فعل کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائے اس فعل کو عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کے فعل سے راضی ہوتا ہے، نماز روزے سے، وہاں معاملات کی درستی اور اخلاق مرضیہ اور اخلاق حسنہ سے بھی راضی ہوتا ہے۔ اگر کوئی پورا تولے اور سچ بولے اور لوگوں کو تکلیف نہ دے، معاملات کو درست رکھے، تو ان اعمال صالحات سے بھی خدا راضی ہوتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ یہ اعمال جو ہیں یہ بھی عبادت ہو جائیں۔ حالانکہ فقہا نے 2 باب بنائے ہیں اور محدثین نے کتاب عبادات اور کتاب معاملات، یعنی معاملے کو عبادت کے مقابلے میں رکھا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو معاملے کی درستی سے بھی خدا راضی ہوتا ہے۔ تو اگر عبادت کی تفسیر یہ کی جائے گی کہ کرنے سے اللہ راضی ہو، تو اس تعریف کے کرنے سے معاملہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ حالانکہ معاملہ عبادت کے مقابلے کی چیز ہے، معاملہ عبادت نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ میں نے آپ کو خلاصہ سمجھا دیا کہ لوگوں نے یہ کہا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کیا چیز ہے، اور غایت تعظیم کے ساتھ جو تعریف کی ہے یہ تعریف صحیح ہے یا نہیں، اسے غور کرنا۔ کیونکہ اب اس وقت یہ فرق کرنا مشکل ہوگا کہ یہ غایت تعظیم ہے یا خالی تعظیم ہے۔ یعنی ایک تو سجدہ ایسا ہو کہ جس میں غایت تعظیم ہو، اور ایک سجدہ ایسا ہو تعظیم ہو، تو وہ سجدہ تعظیمی کہلائے گا جس میں صرف تعظیم ہو، اور جس سجدے میں غایت تعظیم ہو وہ سجدہ عبادت کہلائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا محال اور ناممکن ہے، اور پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ سجدہ جو کیا ہے یہ تعظیم کا ہے یا غایت تعظیم کا ہے۔ عبادت جو ہے غیر اللہ کی بھی ہوا کرتی ہے، بتوں کی بھی ہوتی ہے، مسیح علیہ السلام کی بھی ہوتی ہے، ملائکہ کی بھی ہوتی ہے، جنوں کی بھی ہوتی ہے، اور متعدد چیزوں کی ہوتی ہے۔ بے شمار اشیاء ہیں جو معبود ہیں، معبودان باطل ہیں۔ ایک معبود حق ہے اور باقی سب معبودان باطل ہیں۔ عبادت سب کی ہوتی ہے، عبادت شیطان کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ تو اب جو لوگ بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اس میں یہ تمیز کرنی کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیم ہے یا سجدہ غایت تعظیم ہے، یہ فرق جو ہے محال اور ناممکن۔ اس لیے عبادت کی جو تعریف کی گئی ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے وہ یا غلط ہے یا ایسی مبہم ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ ٹھیک۔ تو پہلے آپ عبادت کے معنی سمجھ لیں کہ عبادت چیز کیا ہے۔ اب یہ ہم جدید تحقیق کرتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کے معنی صحیح سمجھ میں آ جائیں کہ عبادت کیا چیز ہے، معاملہ کیا چیز ہے۔ بعض لوگوں نے عبادت کے معنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
میں نے جنوں اور ان آدمیوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت کرنے کے معنی انہوں نے یہ بتایا کہ الا لیطیعون، میری اطاعت کریں۔ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، یعنی ہزار برس پہلے کے علماء نے بھی اس قسم کی تعریفیں کی ہیں، مگر یہ لفظ کہاں تک آواز نہیں آئی؟ جہاں تک آواز نہیں آئی وہیں سے لوٹائیں۔ جب آواز نہ آئے تو آپ لوگ بتائیں فوراً، تاکہ یہ وقت بیکار نہ جائے، آپ کے کان تک پہنچ جائے۔ اب آ رہی ہے؟ بولو، آ رہی۔ عبادت کے معنی آپ تک پہنچ گئے اب تک جو بیان کی۔ اب عبادت کی تحقیق شروع ہوتی ہے کہ عبادت کس چیز کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عبادت کی بعض علماء کرام نے 1000 سالہ پہلے کے علماء نے یہ فرمایا کہ عبادت جو ہے وہ اطاعت ہے۔ تو یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اطاعت تو کہتے ہیں امتثال امر کو، حکم کے بعد اس حکم کے مطابق فعل کو ادا کر دینے کا نام اطاعت ہے۔ یاد رکھو، اطاعت کے کیا معنی؟ فلاں شخص کا مطیع ہے اور اطاعت کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ فلاں شخص کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے۔ یاد رکھو، اور میں نے بڑی وضاحت کر دی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ وضاحت ہو نہیں سکتی۔ تو امتثال امر کا جو یہ لفظ میں بولا تھا اس کے معنی بتایا کہ اس کے مطابق کام کر دینا۔ ٹھیک ہے، حکم کے مطابق کام کرنا۔ تو یہ جتنے معبودان باطل ہیں انہوں نے عبادت کا حکم نہیں کیا، بتوں نے عبادت کا حکم نہیں کیا تھا، لیکن عبادت ہو رہی ہے ان کی۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت تو یہاں متحقق ہے بتوں کی، مگر اطاعت متحقق نہیں ہے۔ بتوں کا مطیع تو کوئی نہیں ہے، بتوں کے عابد ضرور ہیں۔ اچھا، جنوں کے، بتوں کے، ملائکہ کے، مسیح علیہ السلام کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ انہوں نے حکم نہیں دیا تھا کہ میری عبادت کرو، اور اطاعت کہتے ہیں حکم کے مطابق فعل کرنے۔ اس کے علاوہ اطاعت معاملات میں بھی ہوا کرتی ہے۔ تو اگر عبادت کے معنی اطاعت کے ہوں گے تو معاملات جو ہیں وہ عبادات ہو جائیں گے، حالانکہ یہ بات نہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ اطاعت جو ہے عبادت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کر لی۔ تو اگر اطاعت عبادت ہوتی تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر لی اس نے اللہ کی عبادت کر لی، حالانکہ یہ کفر ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، غلط۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ اطاعت رسول تو فرض ہے اور عبادت رسول حرام و کفر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعت اور عبادت ایک چیز نہیں ہے، الگ الگ۔ تو یہ مسئلہ بہت اشق ہے، بہت شاق ہے، بہت مشکل ہے۔ مشکل بئی معنی ہے کہ جہاں بھی اس کی تفسیر دیکھی گئی کچھ اس کے متعلق جواب نہیں ہے۔ غایت تحقیق ہے، تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ جتنی تعریفیں کی گئی ہیں یہ سب غلط ہیں، یا کم سے کم درجے میں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہاں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے بہت گوش ہوش کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو بات آپ کو ملے گی، اور نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو اب تک سیدھی سیدھی باتیں تھیں، اب یہ باریک بات ہے سمجھنے کے لیے۔ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ سے توفیق کی دعا۔ توفیق کے معنی سمجھ لو، توفیق کسے کہتے ہیں؟
مطلوب کے حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، نیک اور صحیح اور حق مطلب کے حاصل کرنے کے اسباب کو مہیا کر دینا اور اس کے موافق کر دینا کہ اس کے ذریعے سے وہ مقصد حاصل ہو جائے، اس کا نام توفیق۔ توفیق کے معنی یاد ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا کام ہے کہ وہ ہدایت کے جو اسباب ہیں ان کو مہیا کر دے اور ایسا مطابق کر دے کہ جو ہی وہ اسباب متحقق ہوں ہدایت حاصل ہو جائے، مقصد حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ بہرحال میں کوشش تو کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی پورا کرنے والا ہے۔ اب غور کیجیے کہ یہاں طلب کے معنی پہلے آپ سمجھ لیجیے تمہیدی طور پر طلب کس چیز کو کہتے ہیں۔ طلب نام ہے حرکت کا، حرکت کو طلب کہتے ہیں۔ حرکت کیا چیز ہے؟ یہ غیر مجتمع الاجزاء چیز ہے، یعنی اس کے اجزاء جو ہیں مجتمع نہیں ہیں۔ تنہا جیسے آپ کو یہ میز ملے گی، یہ دیوار ملے گی، یہ سورج، یہ پانی، یہ چیزیں ملیں گی، اس طرح حرکت نہیں ملنے کی آپ کو، بلکہ اس کا ایک جز موجود ہوگا، جب وہ فنا ہو جائے گا تو پھر دوسرا جز موجود ہوگا، پھر وہ فنا ہو جائے گا تو تیسرا جز موجود ہوگا۔ اس کو غیر قار کہتے ہیں، یعنی قرار نہیں ہے۔ اس سے کیا معنی قرار کے کہ اس کے اجزاء مجتمع نہیں ہیں۔ لفظوں کے معنی بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ لفظ لغتی نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یعنی لفظ تو ایسے عربی زبان کا اصطلاحی لفظ ہے، حکمت کا لفظ ہے۔ غیر مجتمع الاجزاء، جو وجود غیر مجتمع الاجزاء ہو، آگے نا آپ کس کے، اب اس کی تحقیق یہاں نہیں ہے مقصد، ورنہ آپ کا کام رہ جائے گا کہ کیا حقیقت ہے اس غیر مجتمع الاجزاء کی۔ وہ کسی آگے ضرورت میں اگر موقع ہے تو بیان کرتے ہیں۔ آپ سب سمجھتے ہیں حرکت کو، اس کے معنی تو حرکت کے دو نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے نقص، عیب، قبح، برائی، پہلا، اور دوسرا نقطہ جو ہے جہاں اس کا انقطاع ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، وہ حسن ہوتا ہے۔ قبح پہلا نقطہ ہوتا ہے اور حسن دوسرا نقطہ ہوتا ہے۔ عیب اور برائی پہلا نقطہ ہوتا ہے اور جہاں وہ ختم ہوتی ہے اور مجتمع ہو جاتے ہیں اس کے کل اجزاء، یہ کے بعد دیگر علی سبیل التعاقب، یعنی آگے پیچھے ہو کر جہاں وہ ختم ہوتی ہے وہ حسن ہوتا ہے۔ اسی کو سکون کہتے ہیں، اسی کا نام سکون ہے، اور وہی مقصود ہوا کرتا ہے۔ اس میں گڑبڑ نہیں ہوا کرتی، حرکت میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ جب دیوار کو ڈھاؤ تو بڑی گڑبڑ ہوگی، غل مچے گا، ڈاؤ دور، اور جو بن کے تیار ہو جاتی ہے تو سکون ہو جاتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کیا ہوا، صاف ستھری دیوار لگوانی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ آپ حصی مثالوں سے اس کو منطبق کرتے چلے جاؤ تاکہ تم کو سہولت ہوتی چلی جائے۔ یہی طریقہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اختیار کیا ہے۔ بالکل اس کے علاوہ جس طریقے پر بھی جائے گا شک و شبہ ہی رہے گا، یقین نہیں ہونے کا۔ انبیاء نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ بالکل محسوسات سے استدلال کیا ہے کہ جو کم سے کم فہم کا آدمی ہے وہ بھی سمجھ لے، جو زیادہ سے زیادہ فہم کا آدمی ہے وہ بھی سمجھ لے۔ اس لیے طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بتایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو سمجھاؤ، آگے نا کہ اس میں سب شریک ہو جائیں اور کسی کو عذر باقی نہ رہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا نا؟ تو عیب جو ہے اور قبح جو ہے اس سے بالطبع بھاگتا ہے، یعنی طبیعت انسان یا حیوان یا طبیعت حی، زندہ کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بالطبع بغیر کسی علت کے بالذات عیب اور نقص اور عدم سے بھاگتا ہے۔
سمجھ آ گیا نا؟ کوئی شخص اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے لیے موت کو پسند کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی حیوان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بکری جب بھیڑیوں کو دیکھتی ہے تو دیکھ کے بھاگتی ہے، کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا، تو بالذات اور بالطبع عیب سے بھاگتا ہے، اور عیب تام جو ہے وہ عدم ہے، اور عدم کی جتنی صفتیں ہیں، جتنے عوارض ہیں، وہ آہستہ آہستہ ایک ایک عیب بنتے چلے جاتے ہیں، جو عام طور پر رائج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی عیب نکالیں گے، مثلا داڑھی بے قاعدہ بنی ہوئی ہے، عیب دار ہے، تو وہاں کیا ہے؟ وہ اچھی داڑھی کا عدم ہے۔ اب سمجھ گئے نا؟ صورت کا عیب وہاں کیا ہے؟ تناسب اعضاء نہیں ہے، یعنی اعضاء میں مناسبت نہیں ہے، ایک کو دوسرے سے وہی نسبت ہو جو تیسرے کو چوتھے سے ہے۔ جب چار عضو مجتمع ہو جائیں تو ان کے اندر جو نسبت قائم ہو اور وہ نسبت ٹوٹ جائے تو اس نسبت کے ٹوٹنے اور بے تناسبی کا نام جو ہے قباحت اور بے روئی اور کم روئی اور بدصورتی ہے، مرض ہے۔ وہاں کیا ہے؟ عدم صحت۔ اما من شانہ صحت، جس کی شان میں تندرستی ہے، جس کے حال میں تندرستی ہے، اس میں تندرستی کا نہ ہونا یہی مرض ہے۔ اندھا پن کیا ہے؟ کہ جس کی شان سے بینائی ہے، اس میں بینائی کا نہ ہونا یہی اندھا پن ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ جتنے بھی عیب ہیں اور برائیاں ہیں اور امراض ہیں اور دکھ ہیں اور نقائص ہیں، یہ عدم کے حالات ہیں۔ اصل میں قبیح بالذات عدم ہے، اور یہ عدم کی چھوٹی چھوٹی لائنیں اور صفتیں ہیں جو آپ جن میں پھنسے ہوئے ہیں دنیا کے لوگ۔ اصل عیب عدم ہے، اگر نقص جو ہے وہ عدم ہے، اور دلیل اس کی یہ کہ کوئی شخص بالطبع عدم کو پسند نہیں کرتا، اور یہ مقدم ہے، کیونکہ پہلا درجہ ہے نا اس کا، اس لیے مقدم ہے، یعنی دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت۔ یعنی آدمی اس بات کے لیے قطعی تیار ہے کہ اس کی یہاں اولاد نہ ہو، پریشان رہے گا، بیٹا ہو نہ ہو، لیکن اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہے کہ بیٹا ہو اور ہو کر مر جائے۔ نہیں سمجھا؟ دن بہ دن عدم کو پسند نہیں کرتا، جو وجود پر عدم لاحق ہو۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ نہ سمجھ میں؟ تو طلب کے معنی حرکت کی، اور جس جگہ وہ ٹھہرایا جا کے وہی سکون کہلاتا ہے اور وہی مطلوب ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی نا؟ طلب اور مطلوب، یہاں انقطاع ہو طلب تو اب یہاں طلب دو طرح پر ہو رہی ہے۔ متحرک جو ہے، جو حرکت کا فعل کر رہا ہے، جس سے طلب صادر ہو رہی ہے، طالب جس طرف کا فاعل ہے، وہ جس جگہ جا کر ٹھہرنا چاہتا ہو، یہ تمام معاملات کو شامل ہے، دنیا اور دین کو، کوئی اس سے نہیں بچنے کا۔ آپ سمجھ لو، اب یہ روپیہ ہے جیب میں پڑا ہوا ہے، سکون، سمجھ میں آ گیا؟ جو ہی یہ حرکت میں آئے گا، حرکت جب ہی ہوگی کہ جب اس کے اندر قباحت متصور ہو، جب عیب معلوم ہوگا 10 روپے کے نوٹ میں، جب عیب دار آپ اسے سمجھیں گے، تبھی تو نکال کے اس کے دکاندار کے سامنے پھینکیں گے۔ وہ پھینکنے کی چیز نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ پھینکی جبھی جائے گی کہ جب آپ کی نظر میں نوٹ جو ہے، نہیں سمجھا، کبھی ہوگا، یہ نقطہ اول ہوا، اور اس کے پلٹے میں جوتا یا کپڑا یا ٹوپی جو آپ لے رہے ہیں وہ نقطہ ثانی ہوا، وہ مطلوب ہوا۔ سمجھ گیا ہے نا؟ اس کا حسن متصور ہوگا، اس کی قباحت متصور ہوگی، قباحت متصور ہوتے ہی حرکت ہوگی کہ اس کو پھینکو اور اس کو لو۔ تمام جہان میں جاری ہے یہ، دنیا کے تمام معاملات میں اور تمام دین کے معاملات میں، خواہ وہ الہیات ہوں، مذہبیات ہوں، حق و باطل ہو، کچھ بھی ہو، سب جگہ آپ کے خیال میں جب تک نوٹ کی قیمت نہیں رہنے کی نہیں پھینکیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور جب تک کچھ بھی قیمت باقی رہے گی، وہ کہے گا 10 روپے، وہ کہے گا 8 روپے، 8 لے لیجیے صاحب،
اس کے معنی یہ ہے کہ وہ 10 کا نوٹ جو ہے ابھی کبھی نہیں ہوا خیال میں، جو ہی مسلتا رہتا ہے اس کو اور تصور کرتا رہتا ہے کہ پوری قباحت کا تصور ہو جائے تو میں اسے پھینک دوں، نہیں سمجھاؤ؟ اور جب تک 8 کہہ رہا ہے اس وقت تک وہ اس کی قباحت کا تصور نہیں ہے، کم ہے، اور اس کے حسن کا تصور پورا نہیں ہے۔ جو ہی اس کے حسن کا پورا تصور ہوا اسی وقت اس کی قباحت کا پورا تصور ہوا، اس نے نکالتے پھینکا اس کو۔ دکاندار کو دینے کے معنی پھینکنے کے ہے نا، بس جیب سے نکال کے پھینک دی۔ آپ غور کرو، میں سمجھتا ہوں بہت وضاحت ہو۔ تمام جہان کے قصے اس کے اندر آ جائیں گے۔ کلیہ قاعدہ ہے، کہیں بھی نہیں نکل جائے۔ فطرت کا قاعدہ ہے، انبیاء علیہ السلام نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ محسوسات سے صحیح طریقے پر استدلال ہوتا ہے۔ معقولات اور جتنی باریک باتیں ہیں ان کا استعمال قرآن میں نہیں ہوا۔ قرآن میں ہمیشہ استعمال بین چیزوں کا ہوا کہ جس کو کوئی انکار نہ کر سکے۔ افلم ینظروا افلم ینظروا اولا ینظرون، جہاں ہے وہ دیکھتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں۔ سارا قرآن اسی سے بھرا ہے، محسوسات ہی محسوسات ہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ میں؟ تو اب یہ جو طلب ہے جو متحقق ہو چکی، اب یہاں 2 چیزوں میں طلب ایک مطلب، تو اب یہ طلب 2 طریقے پر ہو رہی ہے۔ یہ بات ذرا غور کرنے کی کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک عارضہ لاحق ہوتا ہے انسان کو، جیسے کہ بھوک ہے کہ اس میں اجزاء بدن تحلیل ہونے شروع ہو گئے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اجزاء تحلیل ہوتے ہیں، ان کے اجتماع حاصل کرنے کے واسطے کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو تغذی کہتے ہیں، اسی کو تغذی کہتے ہیں۔ غذا اسی کا سبب بنتا ہے۔ آدمی کھانا کھا لیتا ہے تاکہ وہ تحلیل جاتی رہے اور اجزاء جدا نہ ہو جائیں، ایک جز دوسرے جز سے جدا ہونے لگتا، منفصل ہوتا۔ یہ بھوک ہے، ہر جگہ، ہر خواہش کی جگہ میں دیکھ لو اور اس پر قیاس کر لو، مجھے بیان کرنے کی ضرورت۔ تو یہ عارضہ لاحق ہوا، اس عارضے کو رفع کرنے کے واسطے کسی شے کی ضرورت ہوئی، وہ شے مطلوب ہوگی اور اس کی طرف حرکت ہوگی۔ جب وہ عارضہ جاتا رہے گا تو اس شے کی طرف طلب باقی نہیں رہنے کی۔ جیسے آپ کے آگے ایک چھبڑی بھر کر، ایک چیز بھر کے، خان بھر کے رکھ دیا روٹیوں کا، 1 2 3 4 روٹیاں آپ نے کھا لی، کھانے کے بعد اب وہ عارضہ جاتا رہا، اب اس سے بہتر بھی روٹیاں اور کھانے رکھے جائیں گے تو آپ نہیں کھانے کو، کیونکہ وہ اصل میں مطلوب آپ کو نہیں تھے، بلکہ آپ کو جو عارضہ لاحق ہوا تھا اس لاحقے کو، اس عارضے کو مطلوب تھے۔ یہ چیز سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی، آپ نے خیال ہوگا نہیں۔ یعنی روٹی جو مطلوب ہے اس کی ذات مطلوب نہیں تھی، بلکہ عارضہ جو بھوک کا لاحق ہوا تھا اس بھوک کی وجہ سے اس کی طرف طلب تھی۔ اگر وہ بھوک 3 4 دن نہ لگتی، جیسے بیماری میں ہوتا ہے تو آپ 3 4 دن نہ کھاتے، 8 8 دن نہ کھاتے۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ کے؟ نہیں آیا کل۔ تو اب یہ عارضے جو ہیں، خواہ وہ بقا کے لیے ہوں یا بقا کے منافی اور مخالف جو اسباب ہیں ان کو روکنے کے لیے ہوں، جیسے ادویات، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ اس لیے ہیں کہ ایسے جراثیم خبیثہ نہ پیدا ہو جائیں کہ جو تحلیل کر ڈالیں اور بقا کو فنا کر دیں۔ ان جراثیم کو نکالنے یا فنا کرنے کے لیے یا اندر نہ داخل ہونے کے واسطے کچھ اشیاء کا استعمال کیا جائے، بہرحال کسی طریقے پر۔ تو ایک طلب تو اس لیے ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ باقی رہے، حیوان باقی رہے، اپنی بقا کے لیے طلب ہوتی ہے۔ تو یہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں
زمین اور آسمان، آسمانوں میں کل عرش تک آ گئے، زمین کی تمام زمینیات آ گئے، اور ان دونوں کے مابین جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کل کی کل براہ راست بالواسطہ یا لا بالواسطہ یہ سب انسان کی تخلیق اور بقائے تخلیق کے لیے ہیں۔ انہی سے انسان کی خلقت ہوئی ہے اور انہی سے بقا ہوگی، انہی اسباب سے۔ تو یہ جتنی اشیاء ہیں ان میں سے جسے بھی آپ طلب کریں گے یہ سب آپ کی بقا کے لیے ہیں، اور آپ کے وجود اور بقا میں یہ خرچ اور صرف ہوں گی، ان کا یہ مصرف ہے۔ تو ان کی طرف جو طلب ہوگی وہ طلب اس قسم کی ہوگی کہ ان کے حاصل کرنے کے بعد بقا حاصل ہو جائے، بس۔ خوب سمجھ گیا آپ؟ اب بقا حاصل ہونے کے بعد روٹی آپ نے کھا لی، پیٹ بھر گیا، اب اس کی طرف ضرورت نہیں رہی، سمجھ جائے گیا؟ اور آپ باقی ہیں، اب سمجھ رہے ہیں، طالب کی ذات باقی ہے ابھی، اور طلب ساقط ہو گئی، تو اب جو طلب حاصل مطلوب حاصل ہونے کے بعد وقت باقی بچ گیا، یہ بیکار ہو گیا نا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یعنی آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، ٹھیک، ختم، اب 8-10 گھنٹے تک ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ 8-10 گھنٹے کی جو عمر ہے آپ کی، اور 8-10 گھنٹے کا جو وقت ہے، اس وقت میں تو آپ نے کھانے کا فعل نہیں کیا نا، نہیں سمجھ؟ تو یہ وقت کس لیے ہے؟ یہ وقت کس لیے ہے؟ ذہن میں بیٹھا آپ کے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ اگر یہ وقت کسی لیے نہ ہو تو یہ اتنا عظیم الشان وقت جو 24 گھنٹے میں گھنٹہ 2 گھنٹے سے زیادہ لذت اور راحت کے اسباب نہیں مہیا ہوتے، 22 گھنٹے بیکار جاتے، 2 گھنٹے سے زیادہ کھانے پینے میں اور راحت کے حاصل کرنے میں اور لذت کے حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، باقی 22 گھنٹے بیکار جاتے ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ اب سمجھ گئے نا؟ اگر کوئی کاروبار کے لیے تو وہ غلط ہے، وہ جتنے کاروبار ہیں ان سب کا تقاضا روٹی ہے، نہیں سمجھا؟ وہ سب مان کے ٹھہر جاتے ہیں، دنیا کے کل کاروبار کا انجام جو ہے وہ روٹی پر اور کپڑے پر اور مکان پر اور عرض پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب ان سے تمتع حاصل کرنے کے بعد جو ذات باقی رہتی ہے وہ یا کسی لیے ہے یا کسی لیے نہیں ہے۔ اگر کسی لیے نہیں ہے تو بالکل بیکار ہو گئی، زیادہ ٹائم بیکار ہو گیا، زیادہ ذات بیکار ہو گئی، اور اگر کسی لیے ہے تو وہ دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لیے سمجھ آئیے نا؟ تو کائنات کل انسان کے لیے ہے، اور جب وہ کائنات انسان میں صرف ہو گئی اور خرچ ہو گئی اور انسان ہو گیا ان سے بن کر، سمجھ آئیے نا آپ کے؟ تو اب وہ کسی اور کے لیے ہے۔ اگر کسی اور کے لیے نہیں ہونے کا تو عبث ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اور کائنات میں سے ہر شے دوسری شے کے لیے ہے۔ اگر انسان کسی دوسری شے کے لیے نہ ہوا، لکڑی جلانے کے لیے ہے، آگ کھانا پکانے کے لیے ہے، کھانا کھانے کے لیے ہے، مکان رہنے کے لیے ہے، ہر شے کو آپ دیکھ جائیے کہ کسی دوسری شے کے لیے ہے، اور ہوتے ہوتے وہ آپ کے لیے۔ اگر آپ کسی اور کے لیے نہ ہو تو ان تمام اشیاء سے آپ بدتر ہو گئے، کیونکہ وہ ہر شے دوسری شے کے لیے، آپ کا کوئی مصرف نہ رہا۔ سمجھ آ گیا نا؟ یا نہیں آیا؟ تو کائنات کل انسان کے لیے ہے، اور انسان جتنی ہے وہ خالق کائنات کے لیے۔ تو خالق کائنات کے لیے جو طلب ہے اس طلب کا نام عبادت ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ اور کائنات کی جو طلب ہے اس طلب کا نام معاملہ ہے، یعنی تمام کام جو ہے اپنی ذات میں صرف کر دو اور اپنی ذات کو خدا میں صرف کرو۔ معاملات کس چیز کا نام ہے؟ تمام دنیا کی چیزوں کو فنا کر دو اپنی ذات کے اندر، اور اپنی ذات کو فنا کر دو خدا کے اندر۔ نہیں سمجھا؟ یہ 2 ہی لائنیں، ایک کا نام معاملات ہے اور ایک کا نام عبادات ہے۔ تو عبادت کی حقیقت کیا ہوئی کہ اپنی ذات کو، سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ آپ غور کر رہے ہیں نا؟
اپنی ذات کو خالق ذات پر نثار کر دو، فنا کر دو، اس میں غرق کر دو۔ معاملات کے کیا معنی ہے کہ کل کائنات کو اپنی ذات میں خرچ کر دو، یہ تمہارے لیے ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ کل چیزوں کو اپنے کام میں لاؤ، کیونکہ سب چیز کام میں لاؤ گے تب تم اس قابل ہوگے کہ تم انسان بنو گے۔ جب انسان بن جاؤ گے تو انسان بننے کے بعد تم میرے لیے ہو۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھ کو اپنے لیے تیار کیا ہے، انسان کو اپنے لیے تیار کیا۔ تو خالق کائنات کے لیے جو طلب ہوگی، اس طلب کا اظہار جس عمل سے ہوگا وہی عمل عبادت ہے۔ اور اس کا مکمل طور پر اظہار جو ہے وہ صرف سجدے سے ہے۔ اب آپ کی تفسیر کی معنی کہ یہ عمل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ انسان کی انسانیت اور شناخت اگر پیچھے سے کوئی دیکھے تو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے یا نہیں، لیکن چہرہ دیکھتے ہی فوراً پہچان لیتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ اور جب چہرے کو اس نے دوسرے کے قدم پر رکھ دیا تو چہرے کو نثار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنی ذات کو نثار کر دیا۔ آگے نا آپ کے خیال وہ اصل میں ذات ہے۔ تو پیشانی کو کسی کے قدم پر رکھنے کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے اپنی ذات کو فنا کر دیا، اس کے اوپر اپنی ذات کو لٹا دیا، نثار کر دیا۔ تو یہ سجدہ حقیقت میں عبادت کا مظہر ہے، اظہار کرنے والا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے، خواہ وہ معبود حق ہو یا باطل، اس سے بحث نہیں۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ عابد ایسا فعل کرے کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ اپنی ذات کو اس شے پر نثار کر رہا ہے جس کے آگے سر جھکا ہے۔ یہ بات، یہ ہے سجدہ۔ آگے نا آپ بس تو سجدہ ایسی چیز ہے، سجدے کی حقیقت معلوم ہوئی آپ کو کہ سجدہ اس چیز کا نام ہے، اس لیے وہاں تعظیم اور عبادت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ سجدہ تعظیم اور ہے اور سجدہ عبادت، یہ بالکل غلط۔ بس صرف ایک ہی چیز ہے، وہ سجدہ ہے، بس ختم۔ وہ مظہر ہے اس بات کا کہ میں اپنی ذات کو نثار کر رہا ہوں، نچھاور کر رہا ہوں اس کے قدموں پر، بس۔ اب کی سمجھ میں آ گیا نا؟ خوب سمجھ گئے نا؟ اب یہ کہنا کہ یہ سجدہ عبادت ہے اور عبادت لغیر اللہ ناجائز ہے، اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ علمی باتیں ہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یعنی یہ ایک تقریر ہے علمی، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے وہاں تک تو سمجھ آ گیا نا عبادت کی تحقیقات۔ اب ہم کو یہ بات سمجھانی ہے کہ یہ جو شہرت ہو گئی ہے کہ سجدہ لغیر اللہ کفر ہے، اور کفر کے ساتھ اللہ حکم نہیں دیتا، یہ دونوں مقدمے شہرت پا گئے ہیں علماء کے درمیان، مگر صحیح نہیں۔ اس وقت سجدہ بیت المقدس کو حرام ہے یا نہیں؟ جس وقت بیت المقدس کی طرف سجدہ ہو رہا تھا اس وقت کعبے کی طرف سجدہ کرنا حرام تھا، ناجائز، کفر تھا یا نہیں؟ کفر تھا نہیں؟ جس وقت کعبے کی طرف سجدہ ہو رہا تھا اس وقت بیت المقدس کی طرف سجدہ کرنا کفر تھا۔ اس کے بعد پھر بیت المقدس کو ہوا، پھر اس کے بعد پھر کعبے کی طرف ہو جائے گی۔ دونوں صورتیں کفر تھیں، اور کفر کے ساتھ حکم دیا خدا نے بیت المقدس کی طرف سجدہ کرنا اس وقت کہ جس وقت کعبے کی طرف سجدہ ہو رہا تھا قطعی کفر تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد حکم دے دیا کہ ادھر سجدہ کرو، تو وہ کفر کا حکم ہوا نہیں ہوا؟ پھر 17 مہینے بیت المقدس کی طرف سجدہ ہوا ہے، 17 مہینے بیت المقدس کی طرف سجدہ ہوا۔ آگے نا آپ اس کے بعد اس وقت کعبے کی طرف سجدہ کرنا کفر تھا، 17 مہینے کے بعد حکم ہوا کہ کعبے کی طرف سجدہ کرو، تو یہ کفر کے ساتھ حکم ہوا نہیں ہوا؟ آگے نا آپ کے خیر آپ سمجھو۔ تو خدا کے متعلق یہ کہنا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، یہ سب غلط ہے بالکل۔ یہی وجہ ہے اس نے کہا ماں منعک ان لا تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دے دیا تو اب سجدہ کرنے سے کون مانے ہے؟
ارے یہ کفر ہو یا حلال ہو یا حرام ہو، میرا حکم ہے، قصہ ختم۔ کیسا ہی کفر ہو، کیسا ہی حرام ہو، کیسا ہی ناجائز ہو، میرے امر کے بعد کوئی معنی نہیں۔ یہ بالکل غلط۔ خدا سلطان عامر ہے، جو چاہے جس وقت حکم دے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے ضابطے کی کہ کفر جب ہوگا کہ جب وہ کفر کہہ دے، اور جب تک کفر نہیں کہا اس وقت تک وہ فعل جو بعد میں کفر قرار دیا جائے گا وہ کفر نہیں کہلائے گا۔ اس وقت سجدہ لغیر اللہ کفر نہیں کہا تھا، بلکہ کہا کرو۔ اس وقت نہ کرنا کفر تھا۔ اسی لیے شیطان کو کہا وہ کان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا، انکار کیا۔ اب سمجھ گئے نا؟ اس وقت تو سجدہ لغیر اللہ ایسے ہی تھا، سجدہ لآدم ایسا ہی تھا جیسے سجدہ للہ، کوئی فرق نہیں۔ حکم کے بعد کوئی معنی نہیں ہے، لہذا یہ دونوں اصول غلط ہیں۔ یعنی پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کفر کا حکم نہیں دیتا، یہ غلط ہے۔ کفر کہاں سے آیا؟ کفر تو پہلے وہ حکم دے گا کہ یہ شے کفر ہے، جب ہی تو کفر ہوگا۔ تمہارے مخیلے میں ایک کفر ہے، وہ اس کے نزدیک وہ نام رکھ دے کفر، اور پھر وہ اس کے خلاف حکم دے جب ہی کہتے تم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حکم دینے کے بعد وہ پہلی بار کفر کا حکم دینے کے بعد بھی وہ حکم دے سکتا ہے۔ یعنی یہ کہنے کے بعد کہ یہ چیز کفر ہے اور اس کے بعد بھی وہ اس کے خلاف حکم دے سکتا، ہر وقت اس کو ہر حکم کا اختیار ہے۔ کہنا تو نہ تو یہاں کفر تھا جس وقت یہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، اس حکم سے قبل غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا کے متعلق کفر کہنا اللہ کا کہیں ثابت نہیں ہے، اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ لہذا یہ تقسیم سجدہ عبادت کی نفی کرنے کے لیے یہ غلط ہے۔ وہ مطلق سجدہ تھا، حکم دیا اس کو کہ کل کائنات، خواہ وہ ملائکہ ہوں، خواہ وہ جن ہوں، خواہ شیاطین ہوں، خواہ کائنات اخروی ہوں، کسی قسم کے بھی کائنات ہوں، ان سب کو انسان نے اپنے وجود کو فنا کرنا ہے، اور انسان کو میری ذات میں فنا ہونا ہے۔ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ تم سب اس کے آگے گرو اور سجدہ کرو۔ یہ عبادت اور بے عبادتی یہ تو بعد میں نام رکھے گئے ہیں، بس تم سب اس پہ فنا ہو جاؤ اور یہ مجھ پہ فنا ہوگا۔ خیال میں آ گیا نا؟ یہ نہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہیں اس قابل کہ تجھ پہ فنا ہو۔ دونوں فریق، ملائکہ بھی یہ سمجھتے تھے اور شیطان بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن وہ دونوں اس پہ فنا ہونے، وہ کائنات جتنی ہے وہ سب انسان پہ فنا ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ اس راز کو دونوں فریق نہیں سمجھتے تھے۔ ان سب کو فنا ہونا ہے آدم پر، اور آدم کو فنا ہونا ہے خدا پر۔ خیال میں آ گیا نا؟ جب آدم خدا پر فنا ہوگا تو اب کفر و ایمان کے سوالات پیدا ہوں گے، وہاں تو کفر و ایمان کا بحث ہی نہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ لہذا یہ سجدہ جو تھا یہ اس لیے تھا کہ کل کائنات جو ہے یہ ثابت ہو جائے آدم کے لیے ہے اور آدم میرے لیے ہے، بس، اور کچھ مقصد نہیں۔ ان کی دونوں کے فریقوں کی غلط فہمی دور ہو جائے، شیطان کی بھی اور ملائکہ کی بھی۔ چنانچہ انہوں نے تسلیم کر لیا، اس نے انکار۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اب یہاں ایک چیز یہ ہے سمجھنے کی کہ شیطان کو ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ یہ ملائکہ میں شامل تھا، یہ ملک ہے، یہ فرشتہ ہے، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے یہ جن ہے۔ ہاں، دو جماعت جی، ہاں قرآن شریف میں جن۔ تو انہوں نے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ تھا، ان کی دلیل الگ ہے، وہ بتاتا ہوں ابھی آپ کو، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ فرشتہ نہیں تھا، ان کی دلیل الگ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں فرشتہ نہیں تھا، وہ یہ کہتے ہیں کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ آئے
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، جس دن یہ سب کو اکٹھا کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ، اس دن وہ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ ملائکہ سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ یہ لوگ مشرکین تمہاری عبادت کرتے تھے کیا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، قالوا سبحانک، تو پاک ہے، بل یعبدون الجن، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس سے فرق ہو گیا ظاہر کہ جنوں، ملائکہ یہ کہیں گے نا کہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ہماری نہیں کرتے تھے، تو معلوم ہو گیا کہ جن جو ہے وہ ملائکہ سے علیحدہ چیز۔ اس کے علاوہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم نے شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اولیاء بنا لیا ہے، اپنا ولی وارث بنا رکھا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ شیطان کی اور جنوں کی ذریت ہے اور فرشتوں کی ذریت نہیں ہے، کیونکہ ذریت بغیر مؤنث کے ہو نہیں سکتی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ اناسا، انہوں نے اللہ کے بندوں، وَجَعَلُوا عِبَادَ الرَّحْمَنِ ملائکہ، کیا ہے اناسا، ان لوگوں نے یہ کر رکھا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی مؤنث بنا دیا، رد نے کہا، وَتَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، ان کا نام انثى رکھا، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، انہوں نے اپنے لیے بیٹے مقرر کیے اور اس کے لیے بیٹیاں، یعنی فرشتے۔ تو ملائکہ میں تانیث نہیں ہے، جب تانیث نہیں ہے تو معذوریت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو پیدا کیا مٹی سے، مجھ کو پیدا کیا آگ سے، اور فرشتے جو ہیں وہ آگ سے نہیں بنے بلکہ وہ نور سے بنے۔ یہ ان کے دلائل ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان جن تھا فرشتہ نہیں تھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان فرشتہ تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکم جو ہوا ہے وہ فرشتوں کو ہوا ہے۔ اگر شیطان فرشتے میں داخل نہ ہوتا اور فرشتہ نہ ہوتا تو اس کو حکم لاگو نہ ہوتا، اور جب حکم لاگو نہ ہوتا تو نافرمانی کرنے سے لعنت کا، ذلت کا، اخراج کا مستحق نہ ہوتا، کیونکہ اسے حکم ہی نہیں ہوا تھا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو استثناء ہے کہ الا ابلیس، استثناء کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر استثناء نہ ہو تو وہ شے اسی میں داخل ہوگی۔ انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ چونکہ شدید مخالفت تھی، بہت اختلاط تھا، فرشتوں کے ساتھ ہر وقت رہتا اٹھتا بیٹھتا تھا، اس لیے وہ فرشتوں کے حکم میں ہو گیا ہے، یہ جن ہی۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، ملائکہ میں اگر شامل نہ ہوتا تو اس کو یہ معمور نہ ہوتا، معمور اس امر کے ساتھ، اور جب اس امر کے ساتھ معمور نہ ہوتا تو مستحق لعنت نہ ہوتا انکار سے یا نہ کرنے سے۔ تو بعض اماموں نے یہ کہا کہ یہ دو جماعتوں کو، دو مختلف جماعتیں ہیں، ایک جن ایک شیطان، ایک حکم دو کو لاحق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مذکرین کا حکم ہے، نروں کو حکم دیا ہے، اس میں مادائیں شامل نہیں ہیں۔ آپ نے خیال کیا؟ لیکن یہ ان کا استدلال غلط ہے اور صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ جن جو ہے وہ، شیطان جو ہے وہ جن ہے، ملائکہ میں سے نہیں ہے۔ اب رہا اس بات کا کیا جواب ہے کہ وہ ملائکہ میں جب نہیں تھا تو وہ اس کے ساتھ معمور نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر نافرمانی کرنے سے مستحق لعنت نہیں ہو سکتی۔ ایک امر دو مختلف جماعتوں کو ہو نہیں سکتا تھا۔ اس کا صحیح جواب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے چل کے کہتا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب نکلو یہاں سے، اترو، آدم بھی اور حوا بھی اور شیطان بھی اور سانپ بھی، سب کو حکم دے دیا
تو یہ ایک امر سب کو شامل ہو گیا، جس طرح جن یہاں آدم کے ساتھ ہو گیا، اس امر میں شیطان آدم کا شریک ہو کر حبوط ہوا اور نکلا، اسی طرح سجدے کے امر میں وہاں شریک ہو گیا، جس طرح یہاں دو مخالف جنس سے ایک امر کے ساتھ معمور ہو گئی، اسی طرح وہاں دو مخالف جنس سے ایک امر کے ساتھ معمور۔ یہ بالکل نئی بات، اور علماء یہاں تشریف رکھتے ہوتے تو ان کو بات پسند آپ سمجھتے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ جَمِيعًا، کل کے کل، کون؟ آدم، حوا، شیطان، سانپ، سب نکلے۔ تو یہ دونوں مختلف جن سے تھی، اس حکم میں دونوں شامل ہو گئے۔ نہیں تو ایک ہی کو حبوط ہوتا، آدم اور حوا انسانی نکلتا، یہ نہ نہیں نکلتا، یہ دوبارہ گیا تھا بہکانے کے لیے، تو کہا تم سب کے سب نکلے۔ وہ یہ ثابت ہو گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ فرشتوں میں شیطان شامل نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور باریک بات ہے کہ یہ جو استثناء کا قصہ ہے، اصل میں امر کے واسطے امر کی سماعت کا اشتراک ضروری ہے، ذات کا اشتراک نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے افسروں کے ساتھ بہت کم درجے کا ملازم، جیسے چمار ہے، میتر ہے، چپراسی ہے، ان سب کو ایک خطاب کے ساتھ مخاطب کیا جا سکتا ہے، اس میں شامل ہے۔ آپ کی سمجھ آ گئی؟ یعنی اس حکم کی سماعت میں سب شریک ہوں، یہ نہیں ہے کہ ان کی ذاتوں میں اشتراک ہو، بلکہ ادنا اعلیٰ ہم سب شریک۔ تو چونکہ سجدے کی حکم کی سماعت میں سب شریک تھے، سب میں قابلیت تھی کہ اس حکم کو سنتے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرتے، شیطان میں بھی قابلیت تھی، ملائکہ میں بھی، اس لیے ایک ہی امر کے ساتھ سب معمول ہو، اسی لیے کہا اذا مکتوب تو، اور پھر شیطان سے یہ کہہ رہا میں نے تجھ کو حکم دیا، وہی حکم۔ اب یہاں ایک بحث کیا ہے، بہت لمبی ہے، وہ 2 دفعہ میں طے ہوگی انشاءاللہ اگلے اتوار کو۔ کیا ہو جائے کہ اس سجدے سے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، ایک جماعت نے یہ ثابت کیا ہے کہ آدم ملائکہ سے افضل ہے، کیونکہ آدم مسجود ہے اور ملائکہ ساجد ہیں، اور ساجد سے مسجود افضل ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ چھڑ گیا کہ انسان آدم افضل ہے یا ملائکہ افضل ہیں، یہ 2 جماعتیں ہیں جو بہت زیادہ اس پر لڑ رہی ہیں۔ معتزلہ کی جتنی جماعت ہے وہ سب اس طرف ہے کہ ملائکہ افضل ہے، اور اہل سنت والجماعت کی اکثریت اس طرف ہے کہ انسان افضل ہے، آدم افضل۔ اقلیت اہل سنت کی اور معتزلہ یہ مل کر اس طرف ہیں کہ ملائکہ افضل ہے۔ یہ مسئلہ اب چل رہا ہے۔ اب اس کا وقت اگر ہے تو میں شروع کروں گا، نہیں تو پھر اگلے سال پر تو کافی ہو گیا، 1 گھنٹہ 5 منٹ۔ اب انشاءاللہ اس مسئلے کو اگلے اتوار کو بیان کروں گا کہ ملائکہ افضل ہیں یا انسان افضل ہے، ملک افضل ہے یا آدم افضل ہے۔ اس مسئلے پر اختلاف ہے علماء کا، دونوں جماعتوں کے دلائل ہیں، دونوں جماعتیں اپنے اپنے دلائل بیان کریں گے، ان کو نقل آپ کے سامنے کر دوں گا، اور اس میں جو حق بات ہوگی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، جو نئی دلیل اپنی طرف سے بیان کر دوں گا وہ الگ بیان کر دوں گا، جو فریقین کے دلائل ہیں وہ بیان کر دوں گا، فریقین کے دلائل میں جو خامیاں ہیں وہ بیان کر دوں گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذہب حق ہوتا ہے اور جس دلیل سے اس حقانیت کو ثابت کیا جاتا ہے وہ کمزور ہوتی ہے، آگے نا آپ کے خیال،
یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ جو حق پرست ہو اس کی دلیل بھی حق ہو، لازمی نہیں۔ اس لیے کہ بعض ناواقف بچے جب کتے کو یا شیر کو یا چیتوں کو ماریں تو وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ غلیل کے ڈھیلے سے کبوتر کو مارا جاتا ہے، اور جب چیتا آئے تو وہ کبوتر چیتے کے مارنے کے لیے بھی غلیل کا ڈھیلا مارنے لگیں، تو وہ اس قابل ضرور ہے کہ اس کو مارا جائے، لیکن وہ ہتھیار کمزور ہے، یعنی وہ اسی قابل ہے کہ اسے مار ڈالا جائے، لیکن جس ہتھیار سے مارا جا رہا ہے وہ کمزور ہے۔ تو اس لیے اکثر حق کے دلائل جو ہوتے ہیں لوگ بیان کر دیتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اس لیے وہ بیان کرنے ہی نہیں چاہیے، وہ ناکافی ہو۔ اب سمجھ گئے نا، مثال سے سمجھ میں آتی، تو بس میرے خیال سے اس کو آئندہ اتوار پر رکھتا ہوں میں، تاکہ اس میں دقت نہ ہو، تفصیل سے بیان ہوگا۔ اب 10، 5، 15، 8 گھنٹے میں بیان نہیں ہونے کا، اس میں بڑی تفصیل ہے اور بڑے عجائب و غرائب مضامین ہیں فریقین کے، وہ سب سنا دوں گا۔ مجھے اب بھی یاد ہے، اب کو اب سنا دوں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے گا، پھر اس کے بعد اپنی رائے دوں گا اور وہ الگ بیان کروں گا اپنی۔ تو میرے خیال سے بہت کافی وقت ہو گیا اور یہ 1.25 گھنٹہ کافی ہے۔ اب تم اپنے رب سے دعا، اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ بڑائی کرو، بہت زیادہ اپنے رب کی بڑائی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صل علی نبینا ومرشدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔